یہی روکتے ہیں، آج جو سوال کرتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم یہ نہ پوچھو کہ صحابہ نے کب منایا تھا، صحابہ تو ہر وقت مناتے تھے۔ میلاد نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ کے تذکرے کا نام، میلاد نام ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا نام، میلاد نام ہے سرکار کی سیرت کے ذکر کا نام۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب صحابہ اپنی یار کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو ہر لمحہ میلاد مناتے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں تم زیادہ دور نہ جاؤ، گھر میں پڑھنے والی اپنی بیٹی سے پوچھ کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، وہ ضرور کہے گی کیوں نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اس بیٹی کو زندگی ہی در رسول کے توسل اور توسط سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں، میں بات بالکل کلوز کر رہا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاصحابہ کی تمہید صحابہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ فرمائیں کہ زمانے جاہلیت میں جو نیکی کی گئی اس کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا پہلے تو 10 تم نیکی کی کیتی ہے۔ عرض کیا سرکار زمانے جاہلیت کے اندر میں اونٹ چلا رہا تھا، میرے 2 اونٹ دوڑ گئے، میں ان کے پیچھے گیا، تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر وہ 2 اونٹ ایک بوڑھے بزرگ کے پاس کھڑے تھے، میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا یہ 2 اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا تیرے ہیں تو لے جا۔ پھر اس نے مجھے کھجوریں کھانے کی دعوت دی تو میں بیٹھ گیا، اتنے میں اس نے آواز دے کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو میں نے فوراً اس سے سوال کیا کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، میں اپنے داماد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، زمین میں گاڑ دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں میں نے اس بزرگ سے کہا تو اپنی بیٹی مجھے دے دے اور تجھے جو چاہیے تو مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو اونٹ دے دو، میں نے کہا دونوں اونٹ تیرے، اس نے کہا دونوں نہیں 3 اونٹ مجھے دے، میں نے کہا چل 3 اونٹ تو لے لے۔ 3 اونٹ اس کو دیے، بیٹی گھر لے آیا۔ سرکار جب میں نے اس بیٹی کو پالا تو کبھی میرے داڑھی کے اندر، کبھی بالوں میں، کبھی سینے پہ کھیلے، کبھی میرے چہرے سے پسینہ صاف کرے، کبھی چلو میں پانی بھر کے لائے۔ ایسا حضور اس بیٹی نے سکون دیا، راحت دی۔ الاصحابہ کے جو لفظ ہے انہی کا ترجمہ کر رہا ہوں، سرکار مجھے چسکا پڑ گیا۔ میں پتہ کرتا کس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اس کو کہتا بیٹی مجھے دے دو 3 اونٹ دے دو، 3 اونٹ دیتا بیٹی گھر لے آتا، 3 اونٹ دیتا بیٹی گھر لے آتا۔ سننا سنیو حضور میں نے 360 بیٹیوں کو اپنے گھر پکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ 360 بیٹیوں کو میں نے پالا، تو حضور یہ فرمائیں مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ فرمائیں ایک بیٹی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے، تو نے تو 360 بیٹیوں کو پالا، دنیا میں انعام تجھے مل گیا، آخرت کا انعام تو تصور نہیں کر سکتا۔ آقا دنیا میں کیا انعام ملا؟ فرمایا تجھے اللہ نے جو ایمان کی دولت بخشی ہے یہ بیٹیوں کا صدقہ عطا کیا۔ اور رب قیامت میں جو کرم کے دروازے کھولے گا تو تصور نہیں کر سکتا۔ آقا کریم کی داڑھی مبارک معصوموں سے تر تھی اور آپ نے بتایا میلاد کیوں منائیں، یہ بیٹی سے پوچھ جس کو زندگی بارگاہ رسول سے ملی۔ آخری بات ایک عقیدے کا ہے، ایک عقیدے کا پیغام ہے، وہ بات عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار تو سا شفاعت فرماؤ گے ساڑی؟ میں بالکل تمہاری شفاعت کروں گا۔ غلاموں کے یہ لاڈ اور یہ ناز اسی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ سوال تو پورا ہو گیا تھا، بات بھی مکمل ہو گئی تھی کہ شفاعت کروں گا، لیکن ساتھ یہ اگلا سوال کر دیا سرکار تو انو لباں گے کتھے؟ 70 امتیں ماں باپ اولاد کو نہیں پہچان رہے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچان رہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سورج سبا نیزے پر ہے، آپ کو ڈھونڈے کے کہاں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ڈھونڈ لینا شفاعت کر دوں گا، نہ فرمایا سب سے پہلے آنا کل سے راز پر۔ آقا وہاں نہ ہوئے، فرمایا میزان پر۔ آقا وہاں نہ ہوئے، فرمایا حوض کوثر پر۔ حضور وہاں نہ ہوئے،
फरमाया चौथी कोई जगह नहीं जहां मैंने जाना है, यही 3 जगह हैं, यही मिलूंगा। बिल्कुल इख्तिसार के साथ और ताकीद में मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, पुल सिरात वो है जिसके बारे में हमें ये पढ़ा, हमने उलमा से सुना, बात से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज इंसान कैसे चलेगा, बैलेंस बिगड़ जाए, तवाज़ुन खराब हो जाए, नीचे जहन्नम की आग बिछाई गई है। बरेली वाले ने हौसला दिया, आला हज़रत फरमाते परेशान नहीं होना, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला वो नबी बनी हो चुके हैं। तो कैसे गुजरना है? फरमाया रिज़ा पुल से आप वजद करते गुजरेंगे कि है रब्बे सल्लम सदाए सल्लल्लाहु। और इसमें जो तीसरा मकाम है हज़रत हौज़े कौसर, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, पीना है ना इंशाअल्लाह, हम तो जरूर पिएंगे। रब ने मसलक ही बड़ा सोना देता है, अकीदा ही बड़ा सोना दिया हमें, अकीदा ही बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने दिया, जरूर पिएंगे। ज़हन में सवाल है, उसी का जवाब अर्ज करके बात खत्म कि रश पड़ा होगा, हो सकता है किसी को मिले न मिले। सरकार ने फरमाया ऐसा नहीं है, ये किसी दुनियादार की दावत नहीं, ना ये कोई अफ्तार पार्टी है जहां हर एक को मिलेगा। कैसे मिलेगा? फरमाया वो प्याले इतने होंगे कि आसमान पर सितारों की इतनी तादाद नहीं है जितने कौसर के जाम और कौसर के प्याले होंगे। तो सुनियो एक गल, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है। फरमाया मैं अकेला नहीं पिलाऊंगा, इसको समझेंगे बात को आप। अकेला, जिन बुजुर्गों के दामन करम से आप बस्ता हैं, शुक्र करें आपका कीदा बचा हुआ है। अकेला नहीं पिलाऊंगा, आका और कौन होगा? फरमाया मेरे चारों यार भी मेरे साथ होंगे, और कौसर के एक कोने पर ताजदार सदाकत, दूसरे कोने पर मुराद रसूल, तीसरे कोने पर दौरे दामाद पैगंबर, चौथे कोने पर फातिह खैबर, बाबे मदीना तो है। अगर कोई आया राफसी आया, मौला जी कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है। अगर कोई खारजी, तो बाकी तीनों फरमाएंगे हम नहीं जानते। इसी तरह कोई बदअकीदा आया तो वो कौसर के जाम से मालूम हो जाएगा। सुनियो, अपनी किस्मत पर नाज करो उन बुजुर्गों की निस्बत से जिनके साथ हमारा रूहानी ताल्लुक कायम है, उन्होंने हमारा अकीदा बचा कर रखा है। हम न राफसी है, न नासबी है, न खारजी है, न तफसीली है, हम सुन्नी है, सुन्नी। हम कौसर का जाम पिएंगे क्योंकि 4 यारों की मोहब्बत सीने में लेकर कौसर। आला हज़रत ने फरमाया क्या बात रिज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल और आले सुन्नत का है बेड़ा पार। इस पे आप सुभान अल्लाह कहें, आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।